بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی۔ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ ابھی امت بنی نہیں، ابھی مٹی کی شکل میں ہے، اسی وقت مٹی کی صورت میں حضور کے سامنے پیش کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہ انہوں نے منافقین نے مذاق کے طور پر کہا۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے جبکہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے متعلق تان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم کے متعلق تان کرتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ یہ حال ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کے متعلق مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں خبر نہ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے اور اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر بھی راضی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی نفی کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، تو پھر اس کی تصدیق کے لیے، اس کی صداقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے، ایسے سوالات کیے گئے کہ جو ناپسند تھے، یعنی کوئی عام روٹین میں بھی ایسے سوال کوئی کسی سے نہ کرے، حضور سے ایسے سوال کیے گئے۔ جب سوال کی کثرت ہوگی، زیادہ ہو گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سالم جو شیبہ کا مولا ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ پھر حضرت عمر نے آپ کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو اذیت پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے لوگوں کی کثرت سوال کی وجہ سے، تو حضور ہم آپ سے اس کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔
ایک دوسری روایت اس طرح ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی، پھر منبر پر کھڑے ہو گئے، قیامت کا ذکر فرمایا، پھر بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہوں گے، پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا، یعنی ابھی ابھی جو پوچھو گے میں ابھی ابھی تمہیں بتا دوں گا۔ تو پھر بہت سارے لوگ روئے اور آپ بار بار فرماتے رہے کہ تم مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا حذافہ، اور بار بار اسی طرح حضور فرماتے رہے۔ تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل ہو گئے، حضور کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ حضور خاموش ہو گئے اور فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ابھی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث مبارکہ، ان روایات سے، ان واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا کہ جناب حضور کو علم غیب نہیں تھا، بعض اوقات لوگ جناب خوشی خوشی یہ کلمات، یہ لفظ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں، سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ منافقوں نے اعتراض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں، اور آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جب باقی رسولوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما سکتا ہے تو جو رسول سب سے افضل ہے، کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہ دیا ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ان کی شایان شان غیب کے علوم سے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی سوا کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علوم عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم جو عطا فرمائے یہ حضور کا معجزہ ہے، اور ہر نبی کے معجزات ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی بھی تصدیق کرو کہ جناب والا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ جب رسولوں پر ایمان لانا ہے تو پھر جو کچھ اللہ نے دیا ان پر بھی تو ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ تھا آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ چند احادیث مبارکہ بھی علم غیب پر یہاں درج ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میرے علم میں آ گیا ہے۔ اور فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی اور میں اسے اور جو کچھ اس میں ہے قیامت تک ہونے والا سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اپنی ہتھیلی کو حضور کی طرح حضور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو بتائیں جو کچھ واقعات یا جو کچھ ہونے والا ہے یقیناً حضور اسے جانتے ہیں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد مصطفیٰ سے پہلے باقی انبیاء کرام کے لیے روشن فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہو گئے
اور آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے بتانا شروع کیا، اس وقت کے حالات ہمارے سامنے رکھے، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل میں جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم میں داخل ہو گئے، یعنی یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے امت یا مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور جنت و دوزخ کے پہنچنے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام معاملات کو جانتے ہیں۔ تو اب پھر بھی کوئی کہے کہ حضور غیب کا علم نہیں جانتے، تو بتائیں یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق بھی حیات ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حیات ہیں، حضرت عثمان غنی بھی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں حضور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابوبکر عمر اور عثمان تھے، اچانک پہاڑ کانپنے لگا، احد پہاڑ اچانک کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ابھی تک حضرت عمر شہید تو نہیں ہوئے، ابھی تو حیات ہیں، حضرت عثمان شہید تو نہیں ہوئے، ابھی تک تو حیات ہیں اور زندہ ہیں۔ حضور فرمانے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ بدر کی اگر میں بات کروں تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں غزوہ بدر والے دن، اس سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی ان کے مرنے کی جگہیں دکھائیں کہ ابو لہب کہاں مرے گا، فلاں کہاں مرے گا، فلاں کہاں مرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے کہ کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا حضور نے جو نشان لگایا تھا، جس کے مرنے کا جو نشان لگایا تھا، غزوہ بدر کے بعد جب ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کوئی 1 انچ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہلا ہوا تھا، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں کافر وہیں کے وہیں مرے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان لگایا تو وہ نشان ایسے تو نہیں لگایا تھا۔ تو آیات مبارکہ سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں میں سے بھی جسے چاہتا ہے چن کر غیبی علوم عطا فرماتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ابتداء سے لے کر آخر تک جنت و دوزخ کے سب تذکرے اور سب معاملات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنا منافق کا طریقہ ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ علم غیب رسول کی نفی کبھی نہ کرنا، کوئی اگر بات بھی کر رہا ہو تو وہ مجلس چھوڑ دینا، وہ محفل چھوڑ دینا، لیکن اپنی کانوں سے یہ بات نہ سننا، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو